مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مهر لأقل من 10 دراهم رواه الإمام الهمام أبو الحسين البهقي في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 27 اکتوبر 2019 بروز اتوار آج آپ اور ہم بندھن میرج لان میں دعوت مسنونہ دعوت ولیمہ میں جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی کی تقریب کے عنوان پہ ابھی قاری صاحب آپ کی خدمت میں سورۃ قصص آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 28 جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ذکر ہے وہ آیات تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے انہی آیات کا ماحصل خلاصہ سمری آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، تقریب نکاح وہ مقدس تقریب ہے اس کائنات کے معرض وجود میں آنے کے بعد جس کو سب سے پہلے منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جب ان کا عقد نکاح ہوا ہے، اس تقریب کو اللہ رب العزت نے منعقد فرمایا ہے۔ گویا تقریب نکاح بہت بڑی عظمت والی ہے، اور اس کے بعد جنت میں ان کو بھیج دینا یہ تقریب ولیمہ ہے۔ تو میرے دوستو، تقریب نکاح ہو یا تقریب ولیمہ ہو، یہ بہت اچھی تقریبات ہیں۔ میں ایک بات یہاں آپ کی خدمت میں کروں، تقریب نکاح میں حق مہر ہوتا ہے، تقریب ولیمہ میں دعوت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب اماں حوا سے نکاح ہوا، ان کا حق مہر کیا رکھا گیا تھا؟ حضرت امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 209 ہجری، وہ اپنی کتاب القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں تمہید کے اندر لکھتے ہیں، امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 10 صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں اللہ پاک نے جو حق مہر حضرت آدم کے ذمے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کو یہ حق مہر دے دیں، وہ 10 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، حضور پاک علیہ السلام کی عزت بتانا مقصود ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا یہ نکاح ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح بہت سادہ تقریب کا نام ہے۔ دعوت ولیمہ اور نکاح یہ ایک سادگی کا نام ہے۔ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ یہ اس شادی میں اللہ کے احسان مندی کے جواب میں خیرات کا نام ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مشکات جلد 2 کتاب النکاح باب الولیمہ کے تحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک خیر الولیمہ ہوتا ہے، ایک شر الولیمہ ہوتا ہے۔ خیر الولیمے کا مطلب جس ولیمے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، شر الولیمے کا معنی جس ولیمے پر رب کی لعنتیں آتی ہیں۔ فرمایا خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو آنے کی اجازت ہو، شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو آنے سے روک دیا جائے۔ میں بڑی خوشی سے بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، میں نے اپنے ساتھ یہ بات طے کی ہے، میں کبھی حال میں نکاح اور ولیموں میں نہیں جاتا۔ ہاں، اس شرط کے ساتھ جاتا ہوں، غربا کو بلایا جائے گا۔ میری معلومات بھی ہیں، میرے ہاں تصدیق بھی ہے۔ الحمدللہ آج جتنے غربا ہمارے اس پروگرام میں انوائٹ ہیں، ایسے کسی معاملے میں نہیں ہوتے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس وجہ سے یہ خیر الولیمہ بنتا ہے، شر الولیمہ نہیں بنتا۔ میرے بھائیوں،
आज हम अगर अपनी इन तकरीबात को इन फजूल रसूमात से और बढ़ाई की बातों से और एक दूसरे के दिखलावे में इसराफ में बढ़ जाने से पाक कर दें, खुदा की कसम गुनाहों के दरवाजे बंद हों और निकाह के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं। इस्लाम में निकाह 6 चीज़ों का नाम है। तकरीब शादी 6 चीज़ें हैं, इनमें 7वीं चीज़ नहीं है। नंबर 1 2 फ़र्ज़ हैं, नंबर 2 1 वाजिब है, नंबर 3 सुन्नतें हैं और चीज़ नहीं है। बहुत आसान है, लोग मुश्किल समझते हैं। जो 2 फ़र्ज़ हैं जिसके बगैर निकाह नहीं होता, नंबर 1 ईजाब और कबूल है। ईजाब और कबूल का माना लड़के वाले ऑफर करेंगे, लड़की वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे ईजाब और कबूल कहते हैं। इसके बगैर निकाह मुनक्किद नहीं होता। नंबर 2 मुसलमान गवाह कम अज़ कम मौजूद हों, इन गवाहों के बगैर निकाह मुनक्किद नहीं होता। ये 2 फ़र्ज़ हैं। एक वाजिब है। वाजिब क्या है? क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, सूरत नंबर 33 पारा नंबर 22 सूरत अहज़ाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने हक महर को वाजिब किया है। हक महर कम अज़ कम 10 दिरहम है, जिसकी पाकिस्तानी रेट 5000 के लगभग, बल्कि इससे बढ़ के यह कम अज़ कम इतना बनता है। यह हक महर वाजिब है। अगर न दिया निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह इसके ऊपर कामिलियत पेंडिंग रहेगी। जब हक महर अदा करेंगे अब निकाह मुकम्मल हुकूक के साथ अदा हो जाएगा। अल्लाह न करे ये बंदा फौत हो जाए और इसने हक महर अदा न किया हो, तो जब ये फौत हो जाएगा इसकी विरासत से इसके वरासा को, इसकी बेटियों को, इसके बेटों को, इसकी औलाद को, इसके वारिसीन को हिस्सा बाद में मिलेगा। पहले इसके ज़मीन से, इसकी जायदाद से, इसकी मीरास से इसकी बीवी का हक महर निकाला जाएगा। नंबर 3 हो गया ये वाजिब और वो फ़र्ज़, ये 3 और 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के मौक़ों पे छुआरों को तकसीम किया है, ये सुन्नत है। खुतबा निकाह ये सुन्नत है। उसके बाद दावत वलीमा ये सुन्नत है। ये 3 सुन्नतें, 1 वाजिब, 4 और 2 फ़र्ज़, 6। इन 6 चीज़ों का नाम शादी है। हमने आज निकाहों के ऊपर अगर इन 6 चीज़ों को लागू कर दिया, खुदा की कसम निकाह मुश्किल नहीं रहेगा। निकाह मुश्किल बनता तब है जब हम इस्लाम के दायरे से बाहर निकलते हैं, रिवाजात पे आते हैं, रसूम पे आते हैं, फजूल रस्म की बुनियाद पे इस निकाहों को लेकर जाते हैं। मैं बहुत ही बड़ी खुशी में ये बात कर रहा हूँ, हमारा निकाह, हमारे इस तकरीब निकाह वो है जिसमें इस जैसी रसूमात नहीं है। हमने इतने का सेहरा दिया, आप डबल करके सेहरा लौटाएंगे। इस जैसी फजूल रस्म से मौलाना रिजवान और भाई वकार का निकाह पाक है। और जो रस्म ये है कि दुल्हा सालियों में जाए, वो इसकी जूती छुपाएं, वो इससे पैसों की डिमांड करें, साली से शर्म पर्दा है। ये रस्म गलत रस्म है, ये रस्म बद है। हमारा निकाह बाबरकत है, इस जैसी रस्म से पाक है। सलाम की आदत आज लोगों ने डाल ली है। सलाम का माना अगर अस्सलामु अलैकुम हो 30 नेकियां मिलती हैं, जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन यहां आज सलाम ये नहीं है। सलाम का माना काउंटर पे पैसे जमा कराओ। सलाम का माना आप ये निकाह के ऊपर पैसे लिखवाओ। लोग इसीलिए लिखवाते हैं कि देखो अगर हम नहीं लिखवाएंगे हमारे ऊपर इतराज आएगा, भूखा है, लुंद है, कशे हिस को नहीं मैं इतने लिखवाऊं, मैं इतने लिखवाऊं। ये इस्लाम में नहीं है, इस्लामी तालीमात नहीं है, अल्लाह रसूल के अहकामात नहीं है, ये रस्म बद है। बल्कि मैं यूं कहूं, होटल पे खाना खाने जाओ वो नरमी करते हैं, सलाम वाले सख्ती करते हैं। वो कैसे? होटल वाले पहले खाना देते हैं फिर बिल लेते हैं। यहां वलीमों में पहले बिल वसूल किया जाता है फिर खाना दिया जाता है। यहां मामला उलट है। हमारा निकाह इस जैसी फजूल रस्म से पाक है। मेरे दोस्तों इसी बुनियाद पे कह रहा हूं, देखो उलमा का मजमा, हुफ्फाज मौजूद हैं और कितनी बड़ी अच्छे माहौल में एक दीनी बात हो रही है। इस जैसी काम को रिवाज दो।
اس جیسی بات کو رول ماڈل بناؤ، ان کی بات کو قابل تقلید سمجھو، اس کو معاشرے میں رواج دو۔ یاد رکھو حق جو ہے نا جہیز پہ لڑا جاتا ہے، سلاموں پہ لڑا جاتا ہے، باراتوں میں لڑا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ان جیسی فضول رسموں سے نکاح پاک ہو جائے، خرچہ کم ہو جائے، فرمایا عائشہ ایسرہم ان اعظم النکاح برکہ، وہ دلہا دلہن، وہ میاں بیوی، وہ خاندان ہمیشہ خوش رہے گا جو ان جیسی فضول کاموں سے بچ جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نکاح کے بعد لڑائی ہو گئی، خاوند بیوی کا مزاج نہیں مل پایا، وہ اوپر نیچے بات ہو گئی، تھوڑا تتے مٹھے تھی گئے، سب کوئی وظیفہ۔ اور میرے دوستو وظیفے کیوں بات میں لیتے ہو؟ آپ شروع میں علاج کر لو، آپ شروع میں سنت کی پابندی کرو، کبھی کوئی لڑائیاں نہیں ہونی، کبھی کوئی فساد نہیں ہونا، گھر پر امن رہیں گے، ماحول بالکل مینٹین رہے گا گھر کا۔ اس کی وجہ ہم اسی طریقے پہ چلیں جو شریعت کا طریقہ ہے۔ اور ایک عجیب ڈیمانڈ ہے لڑکے والوں سے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں حق جہیز، ہاں بھئی آپ کیا دیں گے، کتنی چیز دیں گے، کیا لے کر آئیں گے؟ سنو، جہیز شریعت میں دینا سسر پر، ساس پر، لڑکی والوں پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ کسی قسم کے جہیز کے احکامات کتابوں میں نہیں ملتے۔ کتاب اللباس، کپڑے کیسے پہنو، شریعت میں موجود ہے۔ کتاب الزکاة، زکاة کیسے دو، شریعت میں موجود ہے۔ کتاب الصلاة، نماز کیسے پڑھو، شریعت میں موجود ہے۔ کتاب الطہارہ، پاکیزگی کیسے حاصل کرو، شریعت میں موجود ہے۔ لیکن کسی جگہ جہیز کے مسائل نہیں ہیں، احکامات نہیں ہیں۔ وجہ یہ شرعی رسم نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ شریعت کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بندے کو میں نے کہا، اس نے کہا مولانا میں ایک بات کروں گا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں گا تو لاجواب ہو جاؤں گا، سچ کہوں گا تو شریعت کے پاس جواب موجود ہوتا ہے۔ بولو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی؟ میں نے کہا جی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جہیز دیا؟ میں نے کہا جی دیا۔ تو کہتے ہیں پھر آپ کیوں کہتے ہو جہیز ذمے نہیں ہے؟ میں نے کہا دلیل ختم؟ اجی ختم۔ ایک سوال کا حق میں بھی رکھتا ہوں۔ اجی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتائیں حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا جہیز کتنیوں کو ملا؟ کہتے ہیں 1 کو۔ میں نے کہا باقیوں کو کیوں نہیں؟ اس کا جواب تو دے دے، اس کا جواب میں دے دوں گا، فائنل ہو جائے گی بات۔ باقی 3 بیٹیاں، بڑی بیٹی جسے افضل بناتی زینب فرمایا گیا ہے، حضرت زینب کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے کتابوں میں؟ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر کی لخت جگر، حضرت فاطمہ کی باجی ہیں، ان کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کا جگر گوشہ، اس کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کہتی ہیں حضرت فاطمہ۔ میں نے کہا وہ جواب میں محفوظ رکھتا ہوں، میں دوں گا، برسر ممبر دوں گا، دلیل سے دوں گا، ود پروف ود ایویڈنس بات کروں گا، لیکن مجھے پہلے سوال کا جواب دیں، ان تینوں کے جہیز کی بات کیوں نہیں آتی؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ علماء حق دلیل سے بات کرتے ہیں۔ سنو میں جواب دے رہا ہوں۔ جہیز کے لیے خاوند کی حیثیت دیکھی جائے گی، ہڈی پسلی دیکھی جائے گی کہ وہ کمانے والا ہے یا بیچارہ ویسے ہی بیٹھے ہے۔ اگر وہ کمانے والا ہے، کما کے اپنی بیوی کے لیے کچھ لا سکتا ہے، کوئی جہیز نہیں ہوگا۔ اگر خاوند غریب ہے، نادار ہے، مالدار نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ بطور تعاون چند چیزیں دی جائیں گی۔ حضرت رسول اللہ کی پہلی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح ہوتا ہے حضرت لقیط سے، جنہیں ابو العاص ابن ربیع کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ان کا نکاح ہوا، کوئی جہیز نہیں ہے۔ کیوں؟ ابو العاص بزنس مین تھے، تاجر تھے، کمانے والے تھے۔ رسول اللہ کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے سیدنا عثمان غنی سے، جن کا نام ہی غنی ہے، جن کی تجارت دنیا میں مشہور ہے، جنہوں نے لاکھوں روپے رسول اللہ پہ لاکھوں درہم لوٹائے ہیں۔ وہ بندہ خود کمانے والا ہے، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی، حضور نے پھر دوسرا رشتہ عثمان کو دیا ہے۔ اس سے حضرت عثمان کے مقام کا بھی اندازہ ملتا ہے۔ آج کل لوگوں کا ایک گھر میں رشتہ ہو جائے نا، اخلاق یا بد اخلاقی دیکھ کے لوگ اگلا رشتہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہتے جی نہیں ہم نے نہیں لینی، بس ایک بہت ہو گئی۔ وہ والے کہتے جی ہم نے نہیں دینی، بس بہت ہو گئی۔ حضور نے اسی گھر میں دوسرا رشتہ دیا عثمان کو۔ اس سے حضرت عثمان کے با حیا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی جہیز نہیں ہے،
चौथी बेटी सैयदा फातिमा है। इधर जहेज का जिक्र है। क्यों? हजरत अली गरीब आदमी थे, उनकी हड्डी पसली माल के लिहाज से कमजोर थी, रसूलुल्लाह ने तामन फरमाया। तो मेरे भाइयों, वजह यह है, आप मुतालबे शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बात है? तो ये बातें गलत हैं, ऐसे न समझे। निकाह बहुत आसान चीज़ों का नाम है। ये कुरान करीम सूरत नंबर 28 सूरत क़सस पारा नंबर 20 है, आयत नंबर 21 से आयत नंबर 28 पढ़ी गई है। मैं इसका खुलासा दे रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई है। कैसे हुई है? सुनिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चले हैं, मदियन पहुँचे हैं। हज़रत मूसा मंजर देखते हैं, पूरा मजमा अपने बकरियों को कुएं पे ठहर के पानी पिला रहा है। दो खवातीन पर्दे में एक तरफ ठहरी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुश्किल में देखा तो पूछा, मा खत्मुकुमा, क्या वजह है आप यहाँ ठहरी हैं? और वो कहने लगी, हम जो दो बच्चियाँ आई हुई हैं पानी पिलाने के लिए, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ, ये पिलाकर चले जाएंगे। रिआ राई की जमा है, यानी वो चरवाहे पिलाकर चले जाएंगे, फिर हम पिलाएंगे। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारे अब्बू जी बहुत बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते। इससे क्या पता चला? अगर घर में कमाने के लिए मर्द मौजूद है, बाहर से सौदा सल्फ लाने के लिए मर्द है, तो ड्यूटी उसकी है, खातून की नहीं है। हाँ, वो नहीं है, मजबूरी में खातून बाहर आ सकती है। वह अबूना शैखुन कबीर, उसकी तालील बताई जा रही है। नंबर 2, अगर कोई खातून किसी जगह हो और उस आप देखें वो मुश्किल में है और उसको आपकी मदद चाहिए, तो आप उससे बात करके उसको मदद दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब फितने का खतरा ना हो। और अगर फितने का खतरा है, उलमा कहते हैं फिर आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप 30, 31, 32 मार खान न बनो, आप अपना राह लो, वो अपना राह लो। अगली बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें पिला देता हूँ। पानी को, बकरियों को पकड़ा, एक कुएं से जाके पत्थर को हटाया। वो बच्चियाँ नहीं हटा सकती थे, वो बड़ा भारी पत्थर था। पानी पिलाया और उनको भेज के चले गए। हज़रत मूसा बैठे हैं, अल्लाह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, मेरे लिए कुछ मेहमान नवाजी, मेरे मौला कुछ सूरत फरमा दे। वो दोनों बच्चियाँ आई हैं, उनमें से एक आई और ने आके कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, तशरीफ़ लाइए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे हैं, इस नीयत से नहीं कि मैं अपने एहसान का बदला लूँगा, इस नीयत से गए हैं कि मैंने अभी अल्लाह से दुआ मांगी है, रब ने कोई सूरत बना दी। हज़रत मूसा पहुँचे, वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। शुएब अलैहिस्सलाम वक़्त के नबी थे, मदियन के नबी थे। इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो बच्चियां भी ठहरी हैं। अल्लाह का कुरान कहते हैं, तमशी अलस्तिहया, वो खातून हया से चलती थी। क्या माना? तफसीरों में लिखा हुआ है कि जब वो खातून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने आई, हज़रत मूसा ने फरमाया, ऐ खातून तू मेरे पीछे चल। उसने कहा, मैं तो रहबर हूँ, मैं रास्ता दिखाऊंगी, पीछे कैसे चलूँ? कहा नहीं, आप रहबर बने, पीछे ठहर के मुझे पीछे से रास्ता बताएं, आप आगे न चले। हया का आलम ये था। और आगे एक जुमला फरमाया मेरे दोस्तों, हया के साथ चलती थी। तो इससे पता चला अगर खातून बाहर आए तो 100% पर्दे के एहतमाम से आए। ये पहुँच गए। जब ये वहाँ पहुँचे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से बात होती है, मामला चलता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपको अपने पास उजरत में रखना चाहते हैं। वो उजरत में क्या है? फरमाया, आप 8 साल या 10 साल मेरी बकरियां चराएं, मैं इंशाअल्लाह आपका अपनी एक बच्ची से निकाह कर दूंगा। इनने 8 साल का मामला कहा, लेकिन 10 साल पूरे करके दिखाए। आखिर में बच्ची से निकाह हुआ। जिस बेटी से निकाह हुआ है उसका नाम सैयदा सफूरा है रज़ियल्लाहु अन्हा। ये हज़रत शुएब की बड़ी बेटी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुत्तहरा हैं। कुरान करीम ने इस शादी का जिक्र किया है। हमारे सूफियाए कराम फरमाते हैं, शादी के माहौल में इन आयात की तिलावत करें, रब्बुल इज़्ज़त इस जैसी मोहब्बतें अता फरमा देते हैं जो हज़रत मूसा और उनकी बीवी के जिक्र में आता है। मेरे दोस्तों, मैंने इसी नेक फाल पे आपकी खिदमत में ये बात की है। मैं बात का खुलासा पेश करूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ इस पैगाम पे कि अपनी शादी को सादी बनाओ। शादी हो तो सादगी के साथ हो, शादी हो तो शरीयत के मुताबिक हो। इसमें रस्म को, रिवाज को ज़रा बराबर भी ना आने दें। रस्म और रिवाज की कोई ज़रूरतें नहीं है। शरीयत को देखे, शरीयत को खुश करे। खुदा की कसम, घर बस जाएंगे, घर बसेंगे। और अगर शरीयत की मुखालफत करेंगे तो घर बिल्कुल नहीं बसेगा, बल्कि घर ऐसा हालात में चला जाएगा कि बंदे को खुद समझ नहीं आएगी क्या होगा।
میں ایک جملہ کہتا ہوں سنیں. میرے نام کے ساتھ مفتی کا لاحقہ سابقہ لگا ہوا ہے. لوگ ہمارے پاس مسائل لاتے ہیں. اللہ پاک محفوظ رکھے ہر بچی کو اس تکلیف سے. ایک دن کی بات کر رہا ہوں, اللہ کا قرآن سامنے ہے. 1 درجن کے لگ بھگ میں کال سنتا ہوں صرف اس ڈیورس کے مسئلے پر. 1 درجن کے لگ بھگ تو صرف اسی طلاق کے مسئلے پر. آج میں نے تقریباً کم از کم 11-12 کال سنی ہوں گی. میرے پاس میری گھر والی تھی, حیران ہو گئی کہ 3 مسئلے آپ نے بتا دیے 3 طلاق کے, یہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے اندر اتنی طلاقوں کی شرح عام ہے. میں نے کہا یہ میرا کال چل رہا ہے, میرا موبائل, ہو سکتا ہے باقی علماء کا اس سے بھی زیادہ ہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ میں ایک بات پوچھتا ہوں. جب طلاق کا فتویٰ لکھ رہا ہو نا تو ایک بات پوچھتا ہوں ان لوگوں سے, ایک بات تو بتاؤ. جی پوچھیے. شادی تے نٹوے سلوایا ہوئے, موسیقی کرائی تھی, گانے بجوائے تھے, یہ غلط کام چلایا تھا؟ کہتے ہیں جی ہاں. اچھا ہون وتے جو ہوگی گھنو. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی دینی ماحول میں ہوئی ہو, میں نے تو نہیں دیکھا 100% دینی معاملات کی بنیاد پہ شادی ہوئی اور یہاں کام یہ ہو گیا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے تو نہیں معلومات. اکثر طلاقیں وہی ہوتی ہیں. اور نوجوانوں کا مجمع ہے, تو میں ایک پیغام آپ کو دیتا ہوں. مجھے میسج آیا, بیان چلتا رہے. میرے لیے نہ کہنا کہ میں آپ کا کھانا لیٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ توجہ, آپ یہ نہ سمجھنا کہ مختصر ہونے کی پرچی آئی ہے, یہ بھی ڈیٹیل ہونے کی پرچی آئی ہے. میں ایک پیغام نوجوانوں کو دے رہا ہوں, سنیے. آج کل ایک عجیب روش چل پڑی ہے, ایک عجیب حالات آ گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ لو میرج کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. نوجوان اس کو اپنا حق سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں میری ماں پسند کرے گی میرے لیے, میرا باپ پسند کرے میرے لیے, میری پرسنل لائف ہے, میں نہیں گزارنی. یہ میں آپ کو ٹون بتا رہا ہوں, یوں بولا جاتا ہے. میں اس کا جواب آپ کو ایک ہی جملے میں سمجھاؤں. مجھے واٹس ایپ پہ ایک دوست کا میسج آیا, سر میں اپنا نام شو نہیں کر سکتا, اسی وجہ سے پروفائل سے میں نے اپنی پکچر ڈیلیٹ کر دی ہے. آپ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مجھے بتائیں. بیٹا پوچھیے. سر مجھے ایک وظیفہ دے دیں, بچی بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں, تاکہ وہ کسی حساب سے میرے ساتھ شادی پہ تیار ہو جائے. اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا وظیفہ ہے لیکن ملاقات کر لو. سر مجھے شرم آتی ہے, ملاقات نہیں کر سکتا, میسج پہ مجھ سے بات کر لیں. میں وائس میسج بھی نہیں کر رہا کیونکہ آپ میری آواز پہچان جائیں گے. اوکے. میں نے اسے میسج لکھا, میں نے کہا آج وظیفہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے کسی بچی کو بھگانے کے لیے. یاد رکھنا تیری کل بیٹی کسی کے پاس جائے گی اور کہے گی مجھے ایک وظیفہ چاہیے, میرے ابو نہیں مانتے, میں بھی کسی کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہوں. تجھے قبول ہوگا؟ سر کیسی بات کر رہے ہیں, تو کیسی بات کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کسی کی بچی کی عزت کو نیلام کرتے ہو اور اس کے لیے قرآن حدیث کے وظیفوں کا سہارا لیتے ہو. وہ دن اور یہ دن پھر مجھ سے رابطہ نہیں ہے. یہ کیا معاملے ہیں؟ عجیب عجیب سوالات ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا قرآن کریم میں ہے پسند کی شادی کرو. میں نے کہا جی ہاں ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تو اس کا کیا معنی ہے؟ مجھے کہنے لگا جہاں پسند ہو. میں نے کہا قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے پسند کا کھانا کھاؤ. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اگر کسی کو خنزیر کا کھانا پسند آ جائے, کسی کو گدھا پسند آ جائے, بھی چل کھرکا کو کہتے اونی چوڑی کھا بھائی, کھا لو گے؟ کیوں؟ میں نے کہا پسند کا کھانا کھانا ہے, طیبات کا لفظ ہے, وہاں بھی پسند ہے. کہتے ہیں نہیں, اس پسند کی کچھ حدود ہیں. میں نے کہا اس نکاح کی پسند کی بھی کچھ حدود ہے, یہ بھی دائرہ ہے, اس کی بھی باؤنڈریز ہے, اس سے باہر آپ نے آؤٹ نہیں ہونا. کچھ سوچ کے بندہ آگے چلے. اور نوجوانوں میں ایک باتیں مزید عجیب ہے, میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا کا طوفان ہے. اس سوشل میڈیا نے خدا کی قسم کہاں سے کہاں بندے کو لا کر رکھ دیا ہے. آج گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں معاملات پہ. آج پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات چل پڑے ہیں, ایک عجیب معاملات ہیں. میں آپ کے سامنے کیا کھولوں, میرا دل دکھتا ہے بعض اوقات ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے. یہ آج کی بات کر رہا ہوں, آج کی. معلومات نہیں ہے, شادی ہو گئی ہے. شادی میں وہ بندہ مجھے فون پہ کہتے ہیں میری بیوی سے لڑائی ہوئی, میں نے اسے 3 طلاق دے دی ہے, لیکن میں غصے میں تھا سر, میری طلاقیں ہو گئی. میں نے اسے کہا بیٹا غصے میں تھے؟ جی ہاں. تو میں نے کہا ہو گئی؟ نہیں میں غصے میں تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, تو پیار میں ہوتی ہے. آ میری سونی زال میں تک طلاق لے, یوں ہوتی ہے, پیار میں دیتے ہیں. یہ ہوتی غصے کے معاملات ہیں, ان کو تو غصے میں ہی ڈیل کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو پیار میں, پھر اس کو دماغ سمجھ آتا. ایک آدمی میرے پاس آیا, مجھے کہتے ہیں سر میری طلاق تو ہوئی ہے لیکن میں اس وقت نشے میں تھا. میں نے کہا کیسا نشہ تھا؟
کس نشے میں تھے؟ نشے کی بھی تو حدود ہے شریعت میں، کون سا نشہ معتبر ہے کون سا نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا اچھا بتا کیسے ہوئی؟ کہتے میں گھر گیا، میں نے گھر والی کا بازو پکڑ کے طلاق دے دی۔ میں نے کہا بیٹا نشے میں ہوتا تو امی کے پاس جاتا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، نشے میں ہوتا تو بہنا جی کے پاس جاتا میں طلاق دے رہا ہوں، نشے میں ہوتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑتا، بیٹے کا ہاتھ پکڑتا۔ کیسے میرا نشہ نہیں؟ میں کہ پتر ول تھی گئی ہے، پھر یاد رکھنا، پھر بہانے نہ کرنا، پھر یہ غلطیاں نہ کرنا۔ عجیب روش، جب ہم کہتے ہیں نا کہ 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں ہے تو ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کو راستہ نکل دے۔ میں نے کہا مولوی شریعت بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے بنانا۔ اگر میں بنا رہا ہوتا تو بنا دیتا تمہارا درد دل دیکھ کے، میں بتا رہا ہوں، بتا ہے بن نون نہیں ہے۔ سادے بندے کچھ تو سمجھو، آپ نے میں کہاں بنا رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ اسی لیے شادی سے پہلے ماحول سمجھیے، شادی سے پہلے معاملات سمجھیے، شادی سے پہلے احکامات سمجھیے۔ اور ایک بات اور کرتا ہوں، یہ جو مرد بڑے، اب تو میں نے نوجوانوں کو بات کی ہے نا، ہوں تھوڑا بندہ انہوں کوئی دھوے نا جنہیں پڑھنے ہوئے، ان کو میں چند حقوق بتا رہا ہوں۔ سنیں، شادی ہو جانے کے بعد مرد کہتا ہے اس کی باپ کا حکم اس پہ نہیں چلے گا، میرا چلے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں مان گیا، آپ کا چلے گا۔ لیکن مردوں کا ایک عجیب رواج ہے۔ وہ رواج کیا ہے؟ گھر والی کہیں گے آپ یہ کام کرو، اگر اس نے نہ کیا غصہ ہو گیا، چلو غصے کی حد تک تو ہے معاملہ۔ بعض جاہل اور بدبخت اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، شریعت کے 4 طریقے ہیں چلنے کے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کسی ایک طریقے میں بیوی کے مارنا نہیں ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ کی ترتیب موجود ہے، اس کے معنی کا مطلب موجود ہے۔ لوگ مارتے ہیں، کسی شریعت میں کوئی مارنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو مارتے ہیں یاد رکھیں، آپ نے اپنی بیوی کو مارا، میں دعا دے رہا ہوں، بد دعا نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں اللہ تمہاری بیٹیوں کا اچھا کرے، لیکن علماء نے لکھا ہے جو بیوی کو مارتا ہے کل اس کی بیٹی کو اس کا داماد مارے گا، اس کے گھر سے یہ نکلے گا معاملہ۔ میں اس دن تحصیل پروا میں ایک جگہ تھا، ہم فیصلہ کر رہے تھے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا آخا منیندی نہیں، میں گوڑے تے رکھے سینے تے ڈو گوڑے رکھیں بھون والی کوٹھی مارم ڈو چاٹا آپے منس وہی کریں دی۔ میں نے اسے کہا پتر ایک گل، پنجابی میں کہہ رہا تھا نا، میں نے کہا پتر ایک گل کرا اجی بتائیں۔ میں نے کہا تیری بیٹی کو تیرے داماد 4 چاٹے مارے گا، پھر یاد رکھنا آپ بدعا دے رہے، شرم نہیں آتی؟ کسی کی بچی پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، پھر اپنی بیٹی کا حق داماد سے کس منہ سے مانگو گے؟ یہ حالات ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری بیٹیوں کے گھر اچھے رہے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہے۔ خدا کی قسم، جو بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا اس کی بیٹیوں کا گھر بس جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا یہ اپنی بیوی کا حق کھائے اور اس کا داماد اس کی بیٹی کے حق دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھول جا۔ میں آج کہہ رہا تھا، صبح اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں میری گفتگو تھی، میں نے ان تمام بچوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا سنو، آج تم نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو رلایا، تمہارے 55 سال تک ایسا بچہ بھی آئے گا جو تمہیں رلائے گا۔ بچپن 55 تک چلتا ہے، یہ بھول جاؤ۔ تم نے اپنے ماں باپ کو رلایا تو تسا بچ ویسو۔ یہ حاجی غلام اکبر صاحب، ان کے والد محترم موجود ہیں، ان سے پوچھیں، میں نام نہیں بتا رہا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، وہ میرے پاس موجود تھے دارت النعمان میں۔ ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا، مولانا مجھے اپنے بچوں نے مارا ہے، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو گئی ہے، میں ان کو آگ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے فتویٰ لکھ دیں۔ میں نے کہا چاچا جان میں فتویٰ نہیں لکھ دے سکتا، آگ شریعت میں نہیں ہے۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں، اتنے میں آئی سب تشریف لائے، بھائی وقار کے والد آئے، مجھے کہنے لگے یہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے، یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے اسے نے لکھ دینا، یہ تو وہ ظالم ہے، اس نے اپنی جوانی میں اپنے والد کو مارا تھا۔ حاجی صاحب نے یہ لفظ کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس بوڑھے کی آنکھوں سے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہا آڈو بوڑھے لڑ گئے، ان کوئی رول ہے۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ بات کیا تھی، تو حاجی صاحب نے اسے پکڑا کہ آج تو کیوں آنسو بہا رہا ہے، وجہ کیا ہے، تو نے اپنی جوانی میں کون سے گل کھلائے تھے؟ وہ رو کے مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، 24 سال میری عمر تھی، میں نے اپنے والد کو مارا تھا۔ اب 80 سال اس بزرگ کی عمر ہے، 80 سال، اور اس کے گھر سے بدلہ نکلا ہے۔ یہ میرے اکھیاں دے اگو دی گال ہے، میں اس پر عینی شاہد ہوں، میں گواہ ہوں اس پر۔ آپ اندازہ لگائیں یہ صورتحال نکلے گی، تو ایسا نہ کریں، بیویوں کو حق دیں، کل آپ کی بیٹیوں کو حق دیا جائے گا۔ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، میرے دوستو
بچیوں کو چائے اچھی بنائی یا یہ نہیں بنائی، اس بات پہ بیویوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چائے تو بازار سے لے لیتا، روٹی سیدھی تو ہوٹل سے لے لیتا، اس پر مارنا، اس پر ذلیل کرنا، اس پر دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہو، بہت بڑا جرم کر رہے ہو۔ میرے ایک شاگرد ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ بیوی کی عزت کیا کریں۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے، جسے آپ 10 یاری کہتے ہیں اور ہم ستواڑا کہتے ہیں اسے، اس میں لے کر جا رہے تھے تو اس نے اپنی بیوی کے لیے کار کی کھڑکی کھولی۔ جب کار کی کھڑکی کھولی، بیوی کو بٹھایا تو لڑکے جو ساتھ تھے دوست، وہ اس کے پیچھے لگ گئے، رن مرید تھی گیا، رن مرید ہو گیا تو ابھی تو کار کی کھڑکیاں کھول رہے، اس کے ہاتھ نہیں تھے، وہ کھول نہیں سکتی تھی۔ یہ مجمع میرے پاس آیا فیصلہ کرانے۔ میں نے کہا اگر کسی نے اپنی بیوی کو عزت کرتے ہوئے گاڑی میں بٹھانے کے لیے کار کی کھڑکی کھولی ہو تو کون سا جرم ہے؟ کوئی بیوی کے لیے کھولی ہے نا، بیوی کی عزت کی ہے اس نے۔ نہیں وہ خود نہیں کھول سکتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، سنن نبی داؤد، سیدہ صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، پیغمبر الاسلام کی بیوی، پیغمبر کی حرم، پیغمبر کی عزت، نبی کی حرمت، ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ سفر میں تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صفیہ اونٹ پر بیٹھنا چاہتی ہے، اونٹ بٹھا دیا گیا لیکن صفیہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام آگے ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ لگایا اور فرمایا صفیہ ادھر پاؤں رکھ اور چڑھ جا اونٹ پہ۔ حضرت صفیہ نے یہاں پاؤں رکھا اور اونٹ پہ چڑھ گئے۔ میں نے کہا یہ پرانے دور کی کار کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے، آپ کہتے ہو یہ جرم ہے، یہ پرانے دور کا معاملہ نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ شریعت کے اصول ہیں، یہ شریعت کی باتیں ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، بیویوں کے حقوق دینے والے بنو۔ اگر آپ نے اپنی بیویوں کے حقوق کھائے، کل قیامت میں پوچھ ہوگی، خدا کی قسم گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا بیویاں خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سنائیں۔ تو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی مخاطب کر کے سناتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان میں موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، عورتوں کا مجمع ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ کر آیا ہوں، پناہ مانگو۔ عورتوں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا 2 وجہ سے۔ نمبر 1، جب تمہارے گھروں میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تو تم جزا فضا کر کے نافرمانی کے جملے بولتی ہو، ہائے بیماری نے میرے گھر کو ہی دیکھا تھا، ہائے تکلیف نے میرے گھر کو بھی دیکھا تھا، یہ جملے کستی ہو، اس وجہ سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے سے پوچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ خاوند کی نافرمانی پہ عورت جنت نہیں جائے گی، خاوند کی نافرمانی پہ عورت نے کبھی جنت نہیں لینا۔ لیکن یہاں آپ لوگ سینہ چوڑا نہ کرنا کہ خاوند کی نافرمانی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ خاوند کون ہے؟ میں یہ بات کر کے بات کلوز کر رہا ہوں، سنو۔ عربی میں خاوند کو زوج کہتے ہیں، عشیر نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو عشیر فرمایا ہے۔ شرائع حدیث نے لکھا ہے عشیر وہ خاوند ہے جس کے سینے میں حوصلے والے 10 دل موجود ہوں۔ عشیر عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، جس کے سینے میں حوصلے والے 10 دل موجود ہوں۔ اگر ایک دل بیوی سے ٹوٹا، کس بنیاد پہ؟ اس کی کسی غلطی پہ، تو دوسرے دل سے کام لے، تیسرے سے کام لے، چوتھے سے کام لے۔ جہاز کے 2 انجن ہوتے ہیں، ایک خراب ہو تو دوسرے سے کام لو۔ تو جو مرد اپنے سینے میں 10 مردوں کا حوصلہ رکھے گا، اس کی نافرمانی پہ بیوی جہنم جائے گی، ورنہ اس کو بھی بااخلاق رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ہماری شادیوں کو اللہ بابرکت فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس شادی کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے میرے مولا اس شادی کو قبول فرما،
حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرما، حضرت عائشہ اور رسول اللہ والی محبت عطا فرما، حضرت فاطمہ اور حضرت علی والا تعلق عطا فرما۔ اللہ اس شادی کو کامیاب فرما، ان دو افراد کے جوڑ کو دو خاندانوں کے جوڑ میں مبدل فرما، سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ انہیں عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے پناہ مانگی ہے میرے مولا پناہ عطا فرما، جادو تعویذ گن کی لعنت سے پناہ عطا فرما، ساحرین کے سحر سے، ناظرین کی نظر بد سے اے میرے مولا پناہ عطا فرما، اے میرے مولا حاسدین کی حسد سے پناہ عطا فرما، فتین کے فتنے سے پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، ان تمام دوستوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہر مسلمان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ میرے مولا مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما، ظالم کے چنگل سے انہیں آزادی عطا فرما، اے اللہ ظالم کے چنگل سے آزادی عطا فرما۔ اے میرے مولا حضرات علماء کرام کی جد و جہد شروع ہیں، ان جد و جہد میں برکتیں عطا فرما، ان علماء کرام کی اے اللہ ان کے ارادوں میں قوت عطا فرما، اے اللہ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما، میرے مولا حفاظت فرما، شرور اور فتن سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے، میرے مولا ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کے گھر بار کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔